بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، والدہ فوت ہو گئی، میت گھر میں پڑی ہوئی ہے، اگر ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے، آئیڈیا ہو جائے ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ کیا ہم نے اس دین اسلام کے لیے اپنے بچوں کو جنگ میں شہید کروایا؟ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ ہے صبر پر اجر کے حوالہ سے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بندے کو اس کی اوقات سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ آزمائش کسی کو آ گئی، پریشانی آ گئی تو اللہ اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی کو کوئی آزمائش، تکلیف، پریشانی اس کو بندے کو نہیں آتی ہے، اور بندہ اس کسی تکلیف پر، کسی پریشانی پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کا اجر کتنا ہے یہ آج ہم نے سننا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ذکر و اذکار ہے، دیگر عبادات ہیں، تو یقیناً ان کا بدلہ اللہ رب العزت جنت کی صورت میں انسان کو عطا فرمائے گا۔ اور صبر ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ تکلیفوں پر، آزمائشوں پر، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی وہ جنت نہیں عطا کرے گا، جنت والا خود مالک اس انسان کو مل جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج دنیا میں ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کہتے نہیں جناب میرا ابا میرے ساتھ ہے، ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، وہ فلاں بندہ ایم این اے میرے ساتھ ہے، چودھری صاحب میرے ساتھ ہے، بھائی مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا تعلق تو جناب فلاں ایم این اے کے ساتھ ہے، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن یہ دنیا داری کے معاملات میں اگر چھوٹا سا بندہ کوئی جس نے بھی ختم ہو جانا ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ مل جائے یا وہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جناب ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اگر ہمارے وہم میں، دل دماغ میں بیٹھ جائے کہ مجھے بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میری پریشانی میں، میری تکلیف میں، میری مصیبت میں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور ہمیشہ انسان جب اس کو تکلیف ہو، چوکھی آزمائش ہو، اس پر جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کا اصل مطلب وہی ہوتا ہے، صابر اسی کو کہتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے نا جب بیٹے کی لاش میت گھر میں پڑی ہو اور اس کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہو، جو بندہ عبادات میں مشغول رہے۔ اب نمازی بندہ ہے جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اب گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دنیا سے چلا گیا، نمازیں ہماری کہاں جاتی ہیں؟ ہمارے گھروں میں شادی آ گئی، خوشی آ گئی تو نمازیں ہماری کہاں جاتی ہیں؟ تو مزہ تب ہے، اصل میں صابر بندہ وہ ہے کہ جب، اب یہ آزمائش تو چوکی ہے نا جی، اس سے بڑی آزمائش تو نہیں نہ ہو سکتی کہ گھر کا پیارا بندہ چلا جائے، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، والدہ فوت ہو گئی، میت گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اس کی عادت جو نماز پڑھنے کی ہے باجماعت، تو وہ جماعت نماز اس کی نہیں رہنی چاہیے۔ اصل میں یہی تو صبر ہے۔ میں اس پر آپ کو مثال پیش کرتا ہوں، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی مثال ہے اس حوالہ سے۔ اب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اماں نے قرآن کی لوری ہمیشہ حضرت امام حسین کو سنائی، قرآن کی لوریاں دیتی رہی، لیکن جب دیکھیں واقعہ کربلا ہمیں یہ بہت بڑا صبر کا درس دیتا ہے کہ جب اپنے پیارے شہید ہو رہے ہیں، اپنے پیارے شہید ہو رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، سجدہ پھر بھی کیا ہے، اور پھر وہ کیسا سجدہ تھا کہ جناب جو عادت بنی ہوئی تھی تو قرآن کی تلاوت کی، ان لوگوں نے، کافروں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا بھی کر دیا ہے، تو جو عادت تھی قرآن پڑھنے کے وہ ہمیشہ جاری رہی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایسی اگر کوئی آزمائش، اتنی تکلیف ہمیں کوئی آئی ہے؟ نہیں آئی کہ ہمارے گھر میں ہماری آنکھوں کے سامنے 40-50 بندوں کی لاشیں پڑی ہوں، 40-50 بندوں کی لاشیں پڑی ہوں، ہمارے پیاروں کی، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی فلاں ہے، قریبی رشتہ داروں کی، لیکن اس حال میں بھی یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں چھوڑنا ہے،
اب انسان تکلیفیں کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیفوں پر صبر کیا ہے، بکے ہیں بازاروں میں، قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلی ہیں، لیکن ہمیشہ صبر پر رہے ہیں. تو اللہ نے اجر کیا عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے اجر عطا فرمایا کہ جس بازاروں میں بکے، جس شہر کے زندان میں آپ رہے، اسی شہر کا اللہ نے آپ کو حاکم بنا دیا ہے. اور قرآن بتاتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو بندہ بے شک صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. پھر ماپا نہیں جائے گا، پھر تولا نہیں جائے گا کہ جناب اس کے اتنے گناہ ہو گئے، اس کی اتنی نیکیاں ہو گئی. نہیں، بندہ ہر لمحہ صبر کرے، ہر لمحہ صبر کرے. اور صبر پر اجر یہ ہے کہ اللہ اسے بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرما دیتا ہے. ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کو بھی اس کا بدلہ اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے. بیماریوں میں صبر کرنا چاہیے، واویلا، پریشانیاں، اور لوگ تو بڑے بڑے گلے شکوے کرتے ہیں، معاذ اللہ کفریہ جملے تک بول دیتے زبانوں سے. اللہ میں ہی بیمار ہوں ہونا سے میرے واسطے شفا کوئی نہیں، کتنے دن ہو گئے فلاں بندہ بھی صحیح ہو گیا، فلاں اللہ میرے واسطے استغفر اللہ معاف فرمائے. اور بیماری یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ رحمت ہے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں. تو صبر یہ ایک ایسی عبادت ہے، بندہ اس پر صبر اختیار کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جب خود خالق ہمیں مل جائے گا، جب خود مالک ہمیں مل جائے گا تو ہمیں جنت بھی مل جائے گی، جنت کے محلات بھی مل جائیں گے، سارے کا سارا کچھ ہی ہمارا ہو جائے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک اللہ صبر پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اللہ بغیر حساب اجر عطا فرما دیتا ہے. اور ہمارے انبیاء محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی میں صبر نہیں کیا. کتنی تکلیفیں مکہ والوں نے دی، محبوب کے غلاموں کو کتنی تکلیفیں دی، طائف والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا پریشان کیا، کتنی تکلیفیں دی، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ان کے لیے دعائیہ جملے ہی بولے. اگر آج ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، تو ہم اس کو اتنا کہہ دے جا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، جا بھی اللہ کا بھلا کرے. اب اتنی تکلیفیں ہمیں نہیں ملی جتنی ہمارے نبیوں کو، ہمارے صحابہ کرام کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے سلف صالحین کو. اگر ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے، آئیڈیا ہو جائے ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے. کیا ہم نے اس دین اسلام کے لیے اپنے بچوں کو جنگ میں شہید کروایا؟ کیا ہم نے، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے والد جو ہے نا وہ جنگ میں شہید ہوئے؟ اور بھائی ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے بیٹے، جن کے بھائی، جن کے شوہر، جن کا والد دین اسلام کی خاطر جنگوں میں شہید ہو گئے. ہمارا تو کچھ بھی نہیں گیا. ہمیں تو دین اسلام جناب یوں سمجھیں کہ بہت خوبصورت تھالی میں سجا کر ملا ہے. شاید کہ اس لیے قدر نہیں ہے. دنیا کا دستور ہے کہ انسان کو جو فری میں ملتی ہے اس کی قدر شاید اس لیے نہیں کرتا ہے. کرنا ہم نے اپنی بساط کے مطابق ہے، لیکن اس کا اجر کیا ہے، وہ ہوگا کیسے، یہ ہم نے نہیں جاننا، وہ رب بہتر جانتا ہے. تو کسی پر ظلم بھی نہ کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ اس مظلوم کی اگر وہ صبر کرے گا تو اس کی جو ہے نا وہ کہاں تک جاتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو آخری خطبہ شعبان المعظم میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا رمضان المبارک سے پہلے اپنے صحابہ کو، فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے، جنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اب اللہ بھی ساتھ ہے، جنت بھی مل رہی ہے، بغیر حساب کے اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور 100 سے زیادہ تقریباً آیتوں میں اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے. قرآن پاک کی 100 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے. اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کا کوئی نابالغ کو بچہ بالغ فوت ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر صبر اختیار کریں. یہ ایک ایسا فطری معاملہ ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ ہونا ہے.